انسان اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں کتنا گمراہ ہو جاتا ہے. یہی چیز آپ کو دوسرے باطل مذہبوں میں بھی نظر آئے گی. جن آغا خانیوں سے ہم ملے ہیں وہ جب پرنس آغا خان کے بارے میں رپورٹ پیش کرتے ہیں اور ان کے آداب اور ان کے حقوق بیان کرتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ اللہ کے بارے میں حقوق بیان ہو رہے ہیں یا کسی انسان کے بارے میں. کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا اللہ میں اور مخلوق میں. قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگو تم سب کے سب A to Z فقیر ہو اللہ کے در کے. اس میں کسی کا فرق اللہ نے نہیں رکھا. بولے نا بھائی, نہیں رکھا. ایک جیسے فقیر ہیں, سب محتاج. یہاں تک کہ پیغمبروں کو بھی مستثنا نہیں کیا. اس کائنات میں ہمارا عقیدہ ہے سب سے بڑا مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اے نبی آپ اپنی ذات کے بارے میں اعلان کر دیں. اپنی ذات کے بارے میں آپ اعلان کر دیں لا اعلم الغیب, میں غیب کا علم نہیں جانتا. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. اگر مجھے آنے والی کل کا پتہ ہوتا تو میں فائدے کی چیزیں جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ, مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا. لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا, میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں تو تمہارے نفع نقصان کا مالک کیسے ہوں گا میں؟ نبی بتا رہے ہیں کہ میں اپنے نفع نقصان کا مالک, بولے نا کیا ہوگا, نہیں ہوں, تو میں تمہارے نفع نقصان کا مالک کہاں سے ہو جاؤں گا؟ نبی اپنی حیثیت بیان کر رہے ہیں انما انا بشر مثلکم, تمہاری طرح کا انسان ہوں. مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے انکار کیا. دلیل کیا دی ہے؟ ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں؟ یہ معاشرے کے غریب اور مسکین کیوں ہیں؟ لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم, یہ قرآن قوم کے کسی سردار پہ نازل کیوں نہیں ہوا, ایک یتیم اور مسکین پہ نازل کیوں ہوا؟ اور ان کے لیے انگور اور کھجوروں کے باغات کیوں نہیں ہیں؟ فتفجر الانہار خلالها تفجیرا, یہ ہاتھ سے اشارہ کرے اور نہریں بہنا شروع ہو جائیں. ان کے ہاتھ میں, ان کی انگلی میں اتنی طاقت کیوں نہیں ہے کہ ادھر زمین کو اشارہ کرے اور ادھر نہریں بہنا شروع ہو جائیں؟ یہ جو کہتے ہیں کہ آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے کتاب لے کر, تو یہ تو پیغمبر ہیں, ان کو فرشتے کے انتظار کی کیا ضرورت؟ یہ آسمان پہ جا کے ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ کے ڈائریکٹ کتاب کیوں نہیں لے آتے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یعنی یہ تو پیغمبر ہے نا, ان کے لیے تو سونے اور چاندی کے محل ہونے چاہیے, نہیں ہے تو یہ اشارہ کرے بن جائیں. ان تمام باتوں کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, یہ جواب بھی ہو سکتا تھا میں کوشش کرتا ہوں. کیا جواب ہو سکتا تھا بھائی میں کوشش کرتا ہوں انگلی سے اشارہ کروں اور نہریں بہنا شروع ہو جائے. میں کوشش کرتا ہوں اشارہ کروں اور میرے دائیں طرف کھجور کا اور بائیں طرف انگور کے باغات پیدا ہو جائے. میں کوشش کرتا ہوں آسمان پہ جانے کی اور آسمان سے کتاب لے کے آ جاتا ہوں. جبریل کے انتظار کی ضرورت نہیں رہے گی. لیکن قرآن نے حکم دیا کہ اے نبی جب مشرکین آپ پر یہ اعتراض کریں تو آپ ان کو جواب میں کہیں قل سبحان ربی, اے نبی ان سے کہہ دیجئے سبحان ربی, میرا رب ہر عیب سے پاک ہے. انسان عاجز ہے, وہ یہ کام, میں نے رب ہونے کا دعویٰ, خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا, میں نے
پیغمبر ہونے کا, اللہ کا سفیر ہونے کا دعویٰ کیا ہے. خدائی دعوے میں نے, بول لینا بھائی, نہیں کیے میں نے خدائی دعوے. یہ خدا کرتا, میں تھوڑی کر سکتا ہوں یہ. اب آپ بتائیے, دیگر مذہبوں میں انسانوں کی حیثیت اور خدا کی حیثیت میں فرق چھوڑا ہے کسی نے؟ کوئی فرق نہیں. حاجات پوری کرنے کے لیے, ایک سوال کا جواب دے کے میں آگے بڑھتا ہوں. لوگ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے بھی تو کیے ہیں. یہ تو کسی کے بس میں نہیں ہے. تو یہ خوب سمجھ لیں, معجزہ جو پیغمبر کے ہاتھ پہ صادر ہوتا ہے اس کا کرنے والا پیغمبر نہیں ہوتا, بلکہ کون ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات. پیغمبر کا محض ہاتھ استعمال ہوتا ہے, کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ. پیغمبر کو اختیار نہیں ہوتا. اس کی مثال آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا, حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بنا دیا کرتے تھے, پڑھا ہے نا؟ لیکن حضرت موسیٰ کو لاٹھی کو سانپ بنانے کا اللہ نے اختیار, بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے, اللہ نے اختیار نہیں دیا تھا. اب دیکھیں, اب آواز آئی نا. پہلی مرتبہ جب حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی سانپ بنی ہے, یہ تذکرہ اللہ نے سورہ طٰہٰ میں کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مظالم سے تنگ آ کر مدین کی طرف نکلے. ابھی نبوت نہیں ملی آپ کو. مدین میں آپ نے 2 لڑکیوں کی خدمت کی, بیچاری دور کھڑی ہوئی تھی, ان کو پانی پلایا. ان لڑکیوں نے اپنے والد کو جا کے بتایا ایک ایسے مسافر نوجوان ہے جس نے ہماری بہت زیادہ خدمت کی. ابا غیرت مند تھے, انہوں نے کہا اس مسافر کو بلاؤ, میں اس کی اجرت دوں گا. جو غیرت مند ہوتا ہے وہ چاہتا ہے میری کوئی خدمت کرے تو میں اس کو اس کا معاوضہ دوں, اور جس میں غیرت نہیں ہوتی وہ کہتی چلو کر لی, اچھی بات. لڑکیاں میں سے ایک آئی حیا کے ساتھ, موسیٰ علیہ السلام سے کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا, میرے ابا نے آپ کو بلایا ہے, آپ نے جو ہماری خدمت کی ہے ابا اس کا کمیشن دینا چاہتے ہیں آپ. حضرت موسیٰ چلے گئے, بھائی مسافر ہوں, کھانے پینے کا کوئی انتظام ہو جائے. جب وہاں گئے ہیں تو ابا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات کی تو ان کو لگا کہ یہ نوجوان صحت مند بھی ہے اور امانت دار بھی. بیٹیوں کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھ رہے, خدمت بھی کر رہے ہیں, نظر بھی جھکی ہوئی ہے. تو داماد میں 2 ہی چیزیں ہونی چاہیے, ایک صحت اچھی ہونی چاہیے داماد کی, اور امانت دار ہو. اللہ کا خوف ہوگا تو بیوی کے حقوق ادا کرے گا. پولیس کے کہنے سے کوئی بیوی کے حقوق ادا, بولے نا, نہیں کرے. یورپ نے, امریکہ نے قوانین بنا دیے, مردوں پر لازم کر دیا کہ عورتوں کے حقوق ادا کرے, لیکن پھر بھی بولو نہیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے حقوق ہی معاف کرا دیے. انہوں نے کہا کہ شوہر کے ذمے بیوی کا نان نفقہ ہے ہی نہیں, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پولیس کے ذریعے یہ حقوق ادا کرنا ممکن نہیں ہے, تو اتنے حقوق رکھو جتنے افورڈ کر سکتے ہو. لہذا انہوں نے کہا کہ بس اتنا حق ہے کہ بس میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آپ ایک گھر میں رہ سکتے ہیں, اس سے زیادہ میاں بیوی کے ایک دوسرے پہ حقوق ہے ہی نہیں. تو یہ کیا حقوق ہوا بھائی؟ یہ کوئی حقوق ہوئے؟ اس کو حقوق کہتے ہیں بھائی. یہی ہے نا کہ ایک کاغذ میں میاں بیوی رہے, بس رہے. ہمارے یہاں تو بہت سارے حقوق ہیں. بیگم شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی, اور گیس بجلی کا بل کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے. واپسی پہ انڈے لیتے ہوئے آنا کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے. جب آ رہے ہیں تو بھائی انڈے لیتے آئیں, دہی لیتے آئیں, 1 پاؤ دودھ لیتے آئیں. تو وہاں جو حقوق ہے نا وہ ہے ہی نہیں, اس لیے کہ وہ ہر کام پولیس سے کرواتے ہیں, اور پولیس کے ذریعے میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر سکتے. یہ تو اللہ کا خوف ہوگا تو ادا کریں گے. تو ان لڑکیوں کے والد نے دیکھا کہ یہ نوجوان صحت مند بھی ہے اور دیندار بھی, تو داماد میں یہ 2 کوالٹی, صحت اچھی ہوگی تو کما لے گا, کچھ نہ کچھ کر لے گا. تو ان کے والد نے کہا انی اريد ان انكح احدى ابنتي هاتين, میں چاہتا ہوں اپنی 2 میں سے ایک بیٹی کا نکاح
آپ سے کرتا ہوں. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے, اس کو میں 2-3 پوائنٹ اس میں ہائی لائٹ کروں گا. میں کتنے آرام سے ابا نے فیصلہ کر لیا کہ ان میں سے ایک کا نکاح کس سے کرنا ہے. میں نے کوئی استخارہ نکالا؟ بولو بھائی ہمارے یہاں تو 6 مہینے استخارے نکلتے ہیں نا, پازیٹیو نیگیٹو الٹی سیدھی چیزیں آتی رہتی ہیں اس میں. فوراً فیصلہ کیا, بھائی دیانتدار بھی ہے, صحت مند بھی ہے, جوان آدمی ہے, ٹھیک ہے, اور ہمیں ضرورت بھی ہے گھر میں, بیٹا نہیں تھا ان کے کوئی. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا قبول ہے. حضرت موسیٰ نے بھی نہیں کہا کہ میں پہلے کیا نکالوں گا, استخارہ نکالوں گا, میں مشورہ کروں گا اپنی والدہ سے, پہلے میں مصر جاؤں گا, واپس ریلیٹو ہے میرے ان سے مشورہ کروں گا, پھر لڑکی والے آئیں گے, پھر لڑکے والے آئیں گے, پھر منگنی ہوگی, پھر یہ ہوگا, اور پھر ٹوٹ جائے گی منگنی, پھر کیا ہوگا. یہی ہوتا ہے. کتنے آرام سے انہوں نے کہا لیکن مجھے ضرورت ہے گھر میں بیٹے کی, کوئی بکریاں چرانے والا نہیں ہے, شرط یہ ہے الا ان تأجرنی 8 حجج, 8 سال بکریاں چرانی ہیں آپ نے. 8 سال سے پہلے آپ کو یہاں سے جانے کی اجازت نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے فوراً ہاتھ بڑھایا اور فرمایا ذالک بینی و بینک, میرے اور آپ کے درمیان ایگریمنٹ ہو چکا ہے, میں 10 سال بکریاں چراؤں گا, لیکن آپ کی بیٹی کس کے نکاح میں ہے؟ میرے نکاح. کتنے آرام سے ہو جاتا تھا معاملہ. یہ اسلام کی سادگی ہے. آپ کو یہ سادگی کسی اور مذہب میں نظر نہیں ہے. یہ ہمارے دوست یورپ میں, انہوں نے کہا یہاں جو عیسائی لوگ مذہب کو فالو کرتے ہیں ان کے ہاں پیدا ہونا اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا مرنا مسئلہ ہے. مرنے پہ اتنا خرچہ ہو جاتا ہے. میت کے لوگ آ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, ان کا اکرام. اسلام نے موت کتنی آسان رکھی ہے. مر گیا بھائی, فوراً غسل کفن کر کے دفن کرو, دعا مانگو, اور سارے پتلی گلی سے بولو نکل گیا, ختم, خلاص, چلو. کوئی گھر میں دیگیں نہیں پکیں گی, کوئی قرآن خوانی نہیں ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا. نہ کوئی تیجا ہے, نہ کوئی 40واں ہے, نہ کوئی برسی ہے. یہ تو ہماری بنائی ہوئی چیز ہے, اسلام میں تھوڑی ہے یہ. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا, حضرت عمر نے کتنی دیگیں پکائی تھی؟ بولے نا بھائی, کہیں تمبو نظر آتا ہے کہ حضرت عمر نے تمبو لگایا ہو, ٹینٹ لگایا ہو, لوگ آ رہے ہیں, حضرت ابو بکر کے فضائل سنا کے جا رہے ہیں, اور پھر تیجا ہو رہا ہے, پھر یہ تو ہماری بنائی ہوئی چیزیں. انتقال ہوا, بس میت کے لیے ساری زندگی دعا مانگو, صدقات و خیرات کرو, ختم. تو اسلام میں مرنا بھی آسان, پیدا ہونا بھی آسان, شادی بھی ابھی کیا ہے آسان. کتنے آرام سے حضرت موسیٰ کا نکاح ہو گیا. قرآن کہہ رہے فلما قضا موسیٰ الاجل, جب 10 سال پورے کیے اب اپنی بیوی کو لے کے مصر جا رہے ہیں واپس. جو اصل واقعہ تھا جو میں اس طرف آ رہا ہوں, ابھی نبوت نہیں ملی. راستے میں کوہ طور پہ آواز آئی, یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین, اے موسیٰ میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پالنے والا. شدید سردی ہے, بالکل ایک بیابان جگہ, طور پہاڑ. پریشان حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک خوف طاری, اے موسیٰ میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پالنے والا. اب موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا ہی یا عصایا, یہ میری لاٹھی ہے, اتوکأ علیہا, میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں, واہش بہا علی غنمی, بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں. ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ اس کو سانپ بھی بنا دیتا ہوں میں, کیونکہ حضرت موسیٰ کو معلوم تھا کہ لاٹھی کا کام سانپ بننا نہیں ہے, نہ یہ میرے اختیار میں. میں تو بشر ہوں, میں تو انسان ہوں, میں یہی کر سکتا ہوں, پتے جھاڑوں گا, اس سے ٹیک لگا لوں گا, اور کچھ نہیں. ولی فیہا معارب اخری, اور بہت سارے کام ہیں. وہ اور بہت سارے کام کیا ہیں؟ ٹھکائی بھی لگاتا ہوں جب ضرورت پڑتی ہے, یہ کام ہے. اس کو حضرت موسیٰ نے ہائی لائٹ نہیں کیا. اللہ پوچھے گا تو بتاؤں گا میں. تو یہ بھی میں کرتا ہوں, اس سے جب ضرورت پڑتی ہے, جھگڑا ہوتا ہے تو اسی لاٹھی سے ٹھکائی بھی لگاتا ہوں. تو اللہ نے کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے, اے موسیٰ اس لاٹھی کو زمین پہ ڈال دے. جیسے ہی حضرت موسیٰ نے لاٹھی زمین پہ ڈالی ہے, فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, تیز رفتار سانپ بن کے دوڑنے لگی.
قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہو کے الٹی سمت میں دوڑے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے مڑ کے بولو نا بھائی نہیں دیکھا۔ اگر حضرت موسیٰ خود لاٹھی کو سانپ بنا رہے ہوتے تو اسے دیکھ کے اتنے خوفزدہ ہو جاتے؟ قرآن کہہ رہے ہیں قُلْنَا، ہم نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ لا تخف، ڈر مت، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، اس سانپ کو پکڑ لیں، ہم اسے واپس لاٹھی میں تبدیل کر دیں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ معجزے میں پیغمبر کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہوتا، نہ پیغمبر لاٹھی کو سانپ بنا سکتے ہیں، نہ سانپ سے دوبارہ لاٹھی میں کنورٹ کر سکتے۔ تو جب موسیٰ کلیم اللہ کو یہ اختیار نہیں ہے تو آغا خان کو یہ اختیار کہاں سے ہو گیا بھائی کہ وہ بغیر اسباب کے آپ کی بگڑی بنا دے اور آپ کے کام بنا دے؟ تو ہماری طرح کا ایک انسان ہے، 10 بیماریاں لگی ہوئی ہیں، موت، زندگی، بڑھاپا، پریشانیاں، ٹینشنیں۔ ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ مجھے فالج ہو گیا ہے اور میں علاج کرا کر آگے تھک گیا ہوں، مجھے پتا چلا ہے فلاں مزار پہ ایک بزرگ ہے قبر کے اندر، تو وہ وہاں جاؤں گا تو میری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے ان سے کہا آپ کا آدھا دھڑ کام نہیں کر رہا؟ کہتے ہاں۔ میں نے کہا ان بزرگ کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے، جس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ اس کا آدھا دھڑ کیسے ٹھیک کرے گا؟ وہ تو بزبان حال کہے گا کمبخت میں تیرا آدھا جب صحیح کروں جب اپنے میرے تو دونوں کام نہیں کر رہے۔ اور میں نے کہا یہ بھی اللہ کا شکر ہے انتقال کے بعد ان بزرگ کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے تھے، کیونکہ اگر مرنے کے بعد ان کے آدھا کیا 1/4 دھڑ بھی کام کرنا شروع کر دیتا تو جو ان کو غسل دینے والے لوگ ہیں وہ ان کی جگہ لیٹے ہوئے ہوتے خوف سے۔ کوئی مردہ اگر ذرا سی انگلی ہلا دے اپنی یا پلک جھپک لے تو آپ بتاؤ جو غسل دینے والا ہے وہ خوف سے مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ کیسی بے عقلی ہے کہ جس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ علاج کرے گا اس کا جس کا آدھا دھڑ کام نہیں کر۔ او بھائی یہ سارے ہماری طرح کے انسان ہیں، نہ پیغمبر کے پاس انسان کی حاجت روائی مشکل کشائی ہوتی ہے، نہ بزرگوں کے پاس ہوتی ہے، نہ پرنس آغا خان کے پاس ہوتی ہے، نہ بتوں کے پاس ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے انسان میری نظر میں ایک جیسے ہو، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری انسان سارے ایک جیسے ہو اور سارے میرے برابر کے